नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। मेरे तमाम सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकुम शाबानुल मुअज़्ज़म का आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला ने हमें इस बाबरकत महीने तक पहुँचाया और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें आने वाले रमज़ानुल मुबारक को देखना और उसमें नेकियों की मौसम बहार के लुत्फ़ को लूटना आसान करे, हमारे लिए नेकियों के रास्ते को आसान करे, हमारी सेहत को इस काबिल रखे। अल्लाह ताला हमें जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी तौर पर, दिली तौर पर तमाम वो सुकून और तौफ़ीक़ अता करे कि हम रमज़ानुल मुबारक का हक़ अदा कर सकें। रमज़ानुल मुबारक का वो महीना जिसे कहीं शहरुन मुबारका कहा गया, कहीं शहरुन अज़ीम कहा गया, शहरुन बरका कहा गया, शहरुन सब्र कहा गया, शहरुल मवासात कहा गया। तो ये कोई मामूली महीना तो नहीं होगा ना जिसके इतने सारे बरकतों वाले नाम रखे गए। हमारी ज़िंदगियों में फिर एक बार इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ लौट कर आ रहा है। हमें फिर एक मौका मिल रहा है। हमें नहीं मालूम ना कि हम अगले साल इस दुनिया में होंगे या नहीं, हमारी सेहत इस काबिल होगी या नहीं। तो नेकी, रहमत, मग़फ़िरत और बरकत समेटने का ये वक्त जो हमारे करीब आया ही चाहता है, तो क्यों ना इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हो जाएं, जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी और दिली तौर पर भी, ताकि हम एक एक लम्हे से, हर हर दिन से पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। मांगते रहिए ये दुआ जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। रजब का चाँद देखने के बाद से ही रमज़ानुल मुबारक में दाखिले के लिए, तो जब तक रमज़ान में दाखिल होने तक का लम्हा ना आ जाए तो मांगते रहिए अल्लाह से, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, तू हमारे लिए रजब और शाबान में बरकतें अता फ़रमा और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा दे। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए रमज़ानुल मुबारक से पहले अपने अक़ीदे को ताज़ा कर लें, कुछ चीज़ों की दोहराई कर लें, ताकि रमज़ानुल मुबारक में हम बरकतों के लिए आसानियों के साथ नेकियां कर सकें, अपनी मग़फ़िरत करवा सकें, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाने के लिए अपने रब के सामने गिड़गिड़ा सकें। रमज़ानुल मुबारक के जहाँ बेशुमार ख़साइस हैं, वहाँ एक सबसे बड़ी ख़ुसूसियत क्या है कि जिसका कुरान करीम में भी ज़िक्र किया गया, शहरुर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहि क़ुरआन, यानी रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। कहाँ से उतारा गया? लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर उतारा गया, पूरे का पूरा एक साथ उतारा गया। और किस रात में उतारा गया? लैलतुल क़द्र में उतारा गया। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 23 बरस के अरसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए अता किया गया। और रमज़ान की ख़ास रात के बारे में जिसमें लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान करीम को नाजिल किया गया, उस रात के बारे में कुरान करीम में फ़रमाया गया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी हमने इसको क़द्र वाली यानी बाबरकत रात लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, जिसके बारे में कुरान फिर कहता है कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, बेहतर रात है। इस रात को 1000 महीनों से बेहतर क्यों करार दिया गया? कभी सोचते हैं हम इस बात पर? कुरान करीम के नुज़ूल की वजह से। नुज़ूल कुरान इतना ही बाबरकत और अज़ीम मौका है जब कुरान करीम को लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर उतारा गया। ज़रा तसव्वुर कीजिए वो क्या पुरनूर और पुरकैफ रात होगी। उस अज़ीम शान कुरान ने इस महीने को और इसमें मौजूद एक रात को कितना अफजल और तमाम रातों पर मुमताज़ कर दिया। तो फिर सोचिए कि वो शख्स
جو قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے، قرآن کو اپنے سینوں میں اتار لے، قرآن کے ساتھ پھر وہ زندگی بسر کرے، قرآن کو اپنا رہنما بنا لے، قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کے طور طریقے ترتیب دے لے، تو پھر سوچئے کہ ایسے لوگوں کی کیا اہمیت اور ان کی کیا عظمت اور کیا عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہو سکتی ہے۔ اور ایک رات کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور برکت قرآن کی وجہ سے عطا کر دی، تو یقیناً ہر وہ انسان جو اس کتاب برکت کے ساتھ تعلق قائم کر لے گا، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں برکتوں سے ضرور فیضیاب ہوگا۔ رمضان المبارک کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ رمضان کی پہلی رات کو شیاطین اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں۔ اب آج کل کچھ لوگ ازراہ مذاق معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان باندھ دیے جاتے ہیں تو پھر رمضان میں ہم سے غلطیاں کیوں سرزد ہو جاتی ہیں، گناہ کیوں سرزد ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا بہت سیدھا سا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب 11 مہینے شیاطین کے چنگل میں رہتے ہیں اور نفس اس کے بعد اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ اس مہینے میں بھی انسان کو سرکشی پر اکساتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیاطین اور سرکش جنات کو باندھ دیا ہوتا ہے، نفس کو اور نفس کے شیطان کو انسان کو خود باندھنا ہے۔ ایمان والے نفس پر قابو کرنا جانتے ہیں، اس شیطان کو اور اس کے نفس کے شیطان کو اور اس سے جہاد کو سر انجام دینا ہی جہاد اکبر کہا گیا۔ پھر اس مہینے میں مسلمانوں کو عام نیکی کا موقع دیا جاتا ہے۔ سرکش جنات اور شیاطین کو اس لیے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو نیکی کرنے کی راہ سے نہ بھٹکائیں، ان کی راہ میں روڑے نہ اٹکائیں۔ مسلمانوں کے لیے نیکی کا میدان ہموار کر دیا جاتا ہے، اس راہ پر چلنے کے دوران آنے والی تمام مشکلات اور دشواریوں کو دور کر دیا جاتا ہے، آسانیاں بڑھا دی جاتی ہیں، فرض عمل کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں ہزاروں گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی نفلی اعمال کا درجہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو اس مہینے میں ہر طرح کی غفلت، بے نیازی، سستی اور کاہلی سے نکل کر خصوصی طور پر ہمیں رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ ہر روز ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، یعنی رات کو اور دن کو سوتے ہوئے غفلت میں نہ گزار دے، اور اے برائیوں کے طالب رک جا۔ ہم کتنی ہی راتیں دیکھتے ہیں کہ ہم دعوتوں میں، تقاریب میں، بازاروں میں، مختلف دنیاوی مصروفیات میں ہم جاگ لیتے ہیں، پورا سال اسی مصروفیت میں گزر جاتا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کے لیے رمضان کی راتیں وقف کر دیں گے، سارا سال نہ صحیح رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے قیام اللیل کا اہتمام کر لیں، جو حسب توفیق اور حسب صحت ممکن ہو سکے، جیسے تراویح کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، نوافل ہیں، اور سب سے افضل کام کیا ہے؟ قرآن کریم سے ربط قائم کرنا۔ اور ان سب معمولات کے لیے ہم کب سے تیاری کرنا شروع کر دیں؟ رجب المرجب سے، اور پھر اپنے آپ کو شعبان المعظم تک اس پر مشق کر کے تیار کرتے رہیں، اور وقتاً فوقتاً اس کی مشق کرتے رہیں، تاکہ رمضان المبارک تک پہنچتے پہنچتے ہم دلی طور پر، روحانی طور پر، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ضرور سوچنا چاہیے ہمیں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی چھوٹی سی تقریب ہوتی ہے، کوئی دعوت کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، کوئی مہمان آ رہے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں، امتحانات کا زمانہ ہوتا ہے، سفر پر جانا ہوتا ہے، کوئی بھی اس طرز کے معمولات ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں نا۔ ہمیں کیونکہ دن تاریخ کا پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت یہ کام کرنا ہے، کس وقت اس دعوت کا اہتمام کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے تمام انتظامات کیے جاتے ہیں، ذہنی طور پر پہلے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس پہ مختلف امور کی تیاری کی جاتی ہے، جیسے خریداری ہے، دعوت نامے بانٹنا ہے، چھپوانا ہے، اور پھر مہمانوں کے استقبال کا بہترین انتظام کرتے ہیں، کھانوں کی لسٹ ترتیب دی جاتی ہے، کس طرح سرونگ ہوگی، کون کون سی ڈش ہوگی، ان سب چیزوں کا بڑا منصوبہ بندی کے تحت کام کیا جاتا ہے اس پر۔ اسی طرح جب ایک مجاہد جنگ پر جا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرتا ہے،
اپنے آپ کو ہتھیاروں سے لیس کرتا ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتا ہے، جسمانی طور پر مضبوط بناتا ہے اپنے آپ کو، اور پھر جنگ میں جانے کی منصوبہ بندی کرتا ہے تاکہ ہر وہ موقع اس کے پاس موجود ہو کہ وہ فتح یاب ہو کر لوٹے۔ تو یہ سوچئے کہ جب ہم دنیاوی معاملات میں یہ عالم ہے تو رمضان کیا ہمارے لیے مہمان نہیں ہوتا؟ ایک مہینہ رمضان میں نفس کا جہاد کئی گنا زیادہ نہیں بڑھ جاتا؟ تو کیوں نہ ہم اس کی تیاری میں کوئی غفلت نہ برتیں اس دفعہ، ہم کسی قسم کی کسی کمزوری، کسی سستی اور کسی کاہلی کو اپنے آگے نہ آنے دیں۔ آج سے تیاری کریں رمضان المبارک کی، اس مہمان کے آنے کی کہ جو تھوڑے دن کے لیے آتا ہے اور پلک جھپکتے میں چلا جاتا ہے، اور پھر بعد میں ہم یہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم نے مزید اس کی نعمتوں سے، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا، کاش ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی تو ہوتی، کاش ہم نے دوسرے معاملات نہ کیے ہوتے۔ اپنے آپ کو اس کاش کی کیفیت سے بچاتے ہیں اور آج سے ہی رمضان المبارک کی تیاری کرتے ہیں۔